اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 545، اردو ترجمہ۔ ابو انس مالک بن ابی عامر اصحابی مدنی جو دادا ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا مقعد میں، پھر کہا کیا میں تم کو دکھلاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو؟ پھر وضو کیا تین بار۔ قنیبہ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی اس وقت ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب موجود تھے۔ حدیث نمبر 546، اردو ترجمہ۔ عمران بن ابان سے روایت ہے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے طہارت کا پانی رکھا کرتا تھا، وہ ہر روز ایک تھوڑے پانی سے نہا لیا کرتے، یعنی غسل کر لیتے، واسطے تکمیل طہارت اور زیادتی ثواب کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی جب ہم اس نماز سے فارغ ہوئے۔ مسعر نے کہا جو اس حدیث کا راوی ہے میں سمجھتا ہوں وہ عصر کی نماز تھی۔ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا تم سے ایک حدیث بیان کروں یا چپ رہوں؟ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہتری کی بات ہو تو بیان کیجیے، جو بہتر نہ ہو تو اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان طہارت کرے پھر پوری طہارت کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور 5 نمازیں پڑھے، اس کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو ان نمازوں کے بیچ میں کرے گا۔ حدیث نمبر 547، اردو ترجمہ۔ جامع بن شداد نے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا میں نے عمران بن ابان سے سنادہ حدیث بیان کرتے تھے۔ ابو بردہ سے بشر کی حکومت میں، یعنی اس کی حکومت کے زمانے میں، کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص پورا کرے وضو کو جس طرح اللہ نے حکم کیا ہے تو اس کی فرض نمازیں کفارہ ہو جائیں گی ان گناہوں کا جو ان کے بیچ میں کرے۔ یہ روایت ہے ابن معاذ کی، اور غنزر کی روایت میں یہ عبارت نہیں، بشر کی عمارت میں نہ فرض نمازوں کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 548، اردو ترجمہ۔ عمران سے روایت ہے جو مولا تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دن اچھی طرح وضو کیا، پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا اچھی طرح، بعد اس کے فرمایا جو شخص اس طرح وضو کرے بعد اس کے مسجد میں جائے لیکن نماز ہی کے لیے اٹھے، یعنی اور کوئی کام کی نیت نہ ہو بلکہ خالص نماز ہی کے قصد سے اٹھے، تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 549، اردو ترجمہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص نماز کے لیے پورا وضو کرے پھر فرض نماز کے لیے مسجد کو چلے اور لوگوں کے ساتھ باجماعت سے یا مسجد میں نماز پڑھے تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ حدیث نمبر 550، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ تک کفارہ ہیں ان گناہوں کا جو ان کے بیچ میں ہوں جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے۔ حدیث نمبر 551، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 5 نمازیں اور جمعہ تک کفارہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کا جو ان کے بیچ میں ہوں۔ حدیث نمبر 552، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 5 نمازیں اور جمعہ تک اور رمضان تک کفارہ ہو جاتے ہیں
ان گناہوں کا جو ان کے بیچ میں ہوں، بشرطیہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ باب وضو کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 553، اردو ترجمہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم لوگوں کو اونٹ چرانے کا کام کرتا تھا۔ میری باری آئی تو میں اونٹوں کو چرا کر شام کو ان کے رہنے کی جگہ لے آ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں کو بات سنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح سے وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں پڑھے، اپنے دل کو اور منہ کو لگا کر، یعنی ظاہراً اور باطناً متوجہ رہے، نہ دل میں کوئی اور کوئی دنیا کا خیال لائے، نہ منہ ادھر ادھر پھرائے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ میں نے کہا، کیا عمدہ بات فرمائی، جس کا ثواب اس قدر بڑا ہے اور محنت بہت کم ہے۔ ایک شخص میرے سامنے تھا، وہ بولا، پہلی بات اس سے بھی عمدہ تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں تو ابھی آیا۔ آپ نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے وضو کرے اچھی طرح پورا وضو، پھر کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی گواہی دیتا ہوں میں کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور بھیجے ہوئے ہیں، کھولے جائیں گے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے، جس میں سے چاہے جائے۔ حدیث نمبر 554، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ باب وضو کی ترکیب میں۔ حدیث نمبر 555، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ صحابی رضی اللہ عنہ تھے۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا وضو کر کے بتلاؤ۔ انہوں نے ایک برتن پانی کا منگوایا، اس کو جھکا کر پہلے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے شروع میں دونوں ہاتھ پہنچوں کا دھونا مستحب ہے، پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، اور دھویا ان کو 3 بار، پھر ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور باہر نکالا، اور ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ 3 بار ایسا کیا، پھر ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا اور منہ کو 3 بار دھویا۔ بخاری کی روایت میں ہے، دونوں چلو ملا کر پانی دیا اور 3 بار منہ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 2 بار دھوئے، پھر ہاتھ ڈالا اور برتن میں اور باہر نکالا اور سر پر مسح کیا۔ پہلے دونوں ہاتھوں کو سامنے سے لے گئے، پھر پیچھے سے لے گئے، پھر دونوں پاؤں دھوئے ٹخنوں تک۔ بعد اس کے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو کرتے تھے۔ حدیث نمبر 556، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے آئی ہے، مگر اس میں کعبین کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 557، اردو ترجمہ۔ عمر بن یحییٰ سے اسی اسناد سے روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا 3 بار، اور یہ نہیں کہا کہ ایک چلو سے اور آگے سے لے گئے اور پیچھے سے لے گئے کے بعد اتنا زیادہ کیا کہ پہلے سر کا مسح آگے سے شروع کیا اور گدی تک لے گئے، پھر پھیر کر لائے دونوں ہاتھوں کو اسی مقام پر جہاں سے شروع کیا تھا، اور دونوں پاؤں دھوئے۔ حدیث نمبر 558، اردو ترجمہ۔ عمر بن یحییٰ سے بھی کچھ کمی و بیشی سے مذکورہ بالا حدیث منقول ہے۔ حدیث نمبر 559، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے وضو کیا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر منہ دھویا 3 بار، اور داہنا ہاتھ 3 بار اور بایاں ہاتھ 3 بار، اور سر پر مسح کیا، نیا پانی دے کر، نہ اس پانی سے جو ہاتھ میں لگا تھا، اور دونوں پاؤں دھوئے یہاں تک کہ ان کو صاف کیا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 545 سے حدیث نمبر 559 تک کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔